أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. میں آپ کا ہوسٹ ولید عبدالرؤف فلارہ وائس آف میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے یادگار رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ کہتے ہیں کہ عبادتیں قبول ہو نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ رمضان ہمارے لیے اسی تربیت کا مہینہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے ہاتھوں شکست نہیں کھانی. دنیا میں کہتے ہیں کہ دو قسم کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سبمٹ کی اور دوسری ہوتی ہے سرنڈر کی. انسان جب اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جب اپنی ترقی کی منزلوں کو چھو رہا ہوتا ہے، جب آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اپنے پورے کے پورے انسان اپنے جوبن پر ہوتا ہے، انسان جب مال، دولت، عمر، حسن و جمال سب سے بھرپور ہوتا ہے، اس موقع پہ انسان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے. یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان یا تو غلط ڈگر پہ چلے، یا گناہوں کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے، یا پھر اپنے پروردگار کو راضی کر لے. اور یہی آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبمٹ کی آئیڈیالوجی، یا اپنے پروردگار کا جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزار کے اپنے پروردگار کو راضی کر لے. یا پھر زندگی کبھی ایسی ٹھوکر لگاتی ہے انسان کو کہ مجبوراً تو اس کو سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے. تو آئیں اس رمضان کے بابرکت مہینے کے طفیل اپنے پروردگار کو راضی کریں، اس کے آگے سر کو سجدہ کریں، اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اپنے حضور اپنے پروردگار کے آگے اپنے آپ کو قبول فرمائیں. اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارا اس رمضان کا مقصد ہونا چاہیے. ہمارے پورے کے پورے سال کی تربیت ہو جائے، یہ ہمارا منشور ہونا چاہیے. آج کی اچھی بات کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارے لیے باعث شرف کی بات ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف جوجی صاحب، جو کہ سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. آپ کو اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں آ کے ہمیں بہت ہی زیادہ عزت فرمائی. بہت شکریہ جی آپ کا. آصف جوجی صاحب، آپ سے یہ درخواست رہے گی، جیسے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے آپ تو ماشاءاللہ کراچی کے سب سے زیادہ فیمس علاقے میں، جو کہ رمضان کی رونقوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، کھارا دار، وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے. تو ضرور اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کا بچپن جو رمضان کا ایک ماحول ہوتا تھا، ایک سما ہوتا تھا، وہ کیسا ہوتا تھا، اس کے بارے میں ہم جاننے کے لیے بہت بےتاب ہوئے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے تمام ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں جی، بچپن سے ہی ہم رمضان کا ایک سارا سال انتظار ہوتا ہے ہمیں کہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں آئیں، عبادات بھی ہوں، اچھا شاپنگیں بھی ہوں، کیونکہ رمضان المبارک ہمارا ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. اور آپ سحر ہو یا افطار ہو، آپ کو اگر آپ سحری کر رہے ہیں، سحری کر کے آپ فری ہوں گے، نماز عبادات کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ یار افطار کی ساعتیں جلد آئے. افطار سے آپ فارغ ہوں گے، تراویح کے بعد آپ کی کوشش ہوگی کہ سحر کی جلدی ہمیں لطف ملے سحر کا.
تو یہ ایک ایسا ہمارا ایونٹ ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ہم پہ اتنی رحمت فرمائی ہے اس ماہ رمضان المبارک میں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ہم نے بچپن سے دیکھا، بچپن میں رونقیں کچھ اور ہوا کرتی تھی، اب جدید دور آ گیا تو ظاہر بات ہے ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، اور اس کی وجہ سے بھی کہیں ہماری عبادتوں میں فرق بھی آیا، کہیں ہم ریورس بھی ہوئے، اور کہیں ہمارے لیے بہت ساری اچھی چیزیں بھی آ گئی ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، ابھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ مذہبی حوالے سے کوئی اپنے شرعی فقہی اصول بھی کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو بھی آپ کے پاس آ جائے گا، کسی اور ویب سائٹ پہ. آج کل اے آئی آ گیا، اے آئی پہ آپ لکھ کے دے دیں تو مسئلہ فوراً آ جاتا ہے. یہ ایک پازیٹیو استعمال ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ پازیٹیو کے ساتھ پازیٹیو ہم 10% لے رہے ہیں، نیگیٹو 90% کو ہم لے رہے ہیں. تو وہ ایک ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ صرف ایک مہینہ ہمارے لیے عبادت، اور وہ عبادت جس کا اجر آپ کو عام دنوں کی عبادت سے کئی گنا بہتر اور زیادہ ملتا ہے. تو ہمیں فوکس اس ماہ میں عبادت پہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس ماہ رمضان کا اصل مقصد ہے، یعنی صبر و شکر کا جو مقصد ہے، وہ ہمیں اپنانا چاہیے. کیا بات کی آپ نے، زبردست. کیونکہ ہم رمضان المبارک میں افطار کے ٹائم پر، آپ نے اکثر یہ تجربہ کیا ہوگا، لوگ روڈوں پر لڑ جھگڑ رہے ہوتے، روزہ لگ گیا. بھائی کیسے لگ گیا روزہ؟ یہ کون سی منطق ہے کہ روزہ لگ گیا؟ تو یہ لگنا، اور یہ اس طرح کے ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کر کے، ہمیں اپنے رویوں میں بہتری اور اچھائی لا کر، جو نان مسلم لوگ ہیں ان کو ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ یار رمضان المبارک بہت ہی صبر اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے. لیکن ہمارے انہی معاملات کی وجہ سے کچھ نیگیٹو فیکٹر بھی جاتا ہے کہ یار یہ لوگ تو رمضان میں لڑ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز پر صبر و شکر پر بھی دیکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رات بھر افطار کے بعد سے لے کے سحری تک روڈوں پر رونقیں لگی ہوئی ہے، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں، کچرا بھی ہم وہیں پہ کھا رہے ہیں، وہیں پھینک رہے ہیں ساری چیزیں، اور نکل جاتے ہیں. پھر بعد میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا یار کچرا پڑا ہوا ہے، اتنا تھوڑی دیر پہلے رونق تھی، اب صرف کچرا ہی کچرا نظر آ رہا ہے. تو پراپر ان چیزوں کو بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اور رمضان المبارک کا ہمیں درس بھی ہے، ہمارے مذہب کا بھی درس ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو لیکن ہم ان چیزوں پر نہیں جا رہے. آصف بھائی، آپ کی دو باتیں بہت ہی زیادہ بہترین تھیں، پورے کے پورے ماشاءاللہ جو آپ نے ایک سما باندھا. اس میں ایک چیز تو جو مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ صفائی، اور کیونکہ آپ خود سیاسی رہنما ہیں تو آپ کی طرف سے یہ بات جب عوام تک جاتی ہے کہ صفائی کا خیال، ہم بہت زیادہ آسانی سے اپنی گورنمنٹ کو ہر چیز کو بلیم کر دیتے ہیں، لیکن جب تک ہم خود اس ملک کی، اس شہر کی، اس ہر چوک اور چوباہے کی خود جب تک پرسنل رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، اس کی اونرشپ نہیں لیں گے، جب تک ہم یہ کلیم نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا کراچی ہے اور اس اسپیس کو ریکلیم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تب تک ہم ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بڑا تلخ تجربہ رہا ہمارا کہ ہم کھارا در میں رہتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا لوگ اپنی گیلریوں سے کچرا پھینک رہے ہوتے، بلڈنگوں سے کچرا پھینک رہے ہوتے. اچھا وہ صبح صفائی ہوئی، پھر کچرا آ گیا، لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ کچرا اتنا کیوں ہے، کچرا یہاں پہ اٹھاتے نہیں ہے. صبح کچرا اٹھا، پھر کچرا، اب کیا کہاں سے آیا؟ کوئی ڈیفینس سے آ کے نہیں ڈال کے گئے، کوئی لیاری والا آ کے یہاں پر پھینک کر نہیں گیا، نہ گلشن سے کسی نے آ کے پھینکا ہے. پھینکا تو ہم نہیں ہے، گندگی تو ہم خود پھیلا رہے ہیں. صحیح. ہمیں اپنے گھر کی صفائی کا خیال ہوتا ہے، لیکن یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے پڑوسی کے گیٹ کے آگے ہم نے وہی کچرا رکھ دیا. کیا بات ہے، کیا بات کہنی، کیا بات. تو ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق سے بھی بالکل غافل ہے، صحیح بات، اپنے محلے کے حقوق سے بھی غافل ہے. اچھا وہ پھر ہم معتبر اتنے بنتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے گھر کے پاس رکھ دیا تو تمہاری ایسی کی تیسی تم نے کیسے رکھا. صحیح بات. تو یہ اصول ہمیں اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائی کرنا پڑے گا کہ ہم اگر ایک اچھی شخصیت کا آئینہ دار بنیں گے تو لوگ دیکھ کر متاثر ہوں گے. کیا کہنے، اور ہمیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو. ہم اگر صاف ستھرے ہوں گے تو ہمیں کسی کو کہنے میں بھی آسانی ہوگی اور اگلے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینا ضروری ہے. بے شک بے شک. اور دوسری آپ کی جو ایک بات جو آپ نے اتنی ماشاءاللہ جو ہم سے ایک بہترین گفتگو کی تھی، اس میں سے ایک اور بات جو مجھے بہت آپ کی لبھائی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی روزہ لگ گیا تھا، اگر ہمیں یہی تو اصل چیز ہے، اسی کے لیے تو رمضان ہمیں تیاری دے رہا ہے کہ جو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، بالکل رمضان امتحان کا مہینہ ہے، تو جب اگر رمضان صبر کا مہینہ ہے، امتحان کا مہینہ ہے، تو اگر ہمیں یہ فکر ہوگی کہ ہمیں ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے، تو جب ہمیں روزہ لگ رہا ہوگا تو ہم اپنے روزے ضائع کرنے کی زیادہ فکر ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اور بلائیں گے مجھے سروردی بلائیں گے سب کو سروردی دل میں مود یوں گھبرا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ آصف بھائی
واپس آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کیونکہ ہم جو ہے میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں, وائس آف میمن نیوز کے پلیٹ فارم پہ آپ ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سوشل ورک کی بات نہ کریں, کیونکہ ہماری کمیونٹی جس طریقے سے آپ جانتے ہیں سوشل ورک کے لیے جانی جاتی ہے, پہچانی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ آپ خود سوشل ورک کی فیلڈ میں اتنا بڑا نام ہے. تو آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ سوشل ورک کا اسٹارٹ کیسے ہوا آپ کے کیریئر میں, اس کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ خود آپ ماشاءاللہ ایک انٹرپرینیور ہے, بزنس مین ہے. تو سوشل ورک کی طرف رجحان کیسے بڑھا, اور کیا کیا پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں, کیا پائپ لائن میں ہے, اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیے گا. دیکھیں جی, آپ نے یہ بات تو بالکل 100% درست فرمائی ہے کہ میمن برادری کا جو کردار ہے سوشل ورک کے لحاظ سے, چاہے وہ پاکستان بننے کے وقت ہو یا آج ہو, میمن برادری کا ایک بڑا ہی پازیٹیو کردار رہا ہے, نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے لیے. آپ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان کے اندر میمن کمیونٹی کی طرف سے فلاحی سرگرمیاں بھی جاری ہیں, اور بزنس تو ایک پورا امتیاز رہا ہے میمنوں کا, ماشاءاللہ, اللہ اور برکتیں دے انہیں. ہمارا بچپن ہی میمنوں کے ساتھ گزرا ہے, کچھ وہاں پر گروتھ ہوئی. چونکہ میرا تعلق پٹنی برادری سے, تو ہماری برادری کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ لیاری میں, نیا آباد اور کھڑا مارکیٹ, ان علاقوں میں میرا بچپن وہیں گزرا. پھر بعد میں ہم کھارادر شفٹ ہوئے تو چیزیں دیکھتے رہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے کا ارادہ بھی اسی ذہن سے ہوا کہ ہم جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں موجود ہے اور عرصہ دراز سے موجود ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ہم کسی تنظیم کو نہیں کہتے کہ وہ خراب ہے, ہر کسی کا اپنا ایک ویژن ہے, وہ اپنے ویژن کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن آپ کام لیں گے کس سے؟ آپ نے تو صوبائی حکومت سے کام لینا ہے. بجٹ ہی ان کے پاس ہے, سسٹم ان کے پاس ہے, نظام ان کے پاس ہے. جب تک آپ سسٹم سے جڑیں گے نہیں تو پھر آپ کام کیسے لے سکیں گے؟ پھر ہم شکوہ بھی یہ کر رہے ہوتے کہ یار ہمارا تو کام ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا بھائی, کام نہیں ہو رہا ہے, کام کے لیے آپ نے کسی کے پیچھے جانا پڑتا ہے, ملنا پڑتا ہے, چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. وہ ایسا نہیں کہ آپ آج گئے کسی وزیر سے ملے, ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ کام ہے, تو وہ کام آپ کا ہو گیا. اس کا فالو اپ بھی آپ نے لینا ہوتا ہے. ہم نے اپنے ایریا میں الحمدللہ نہ کوئی ایم پی اے تھا ہمارا, نہ کوئی ایم این اے تھا, اس کے باوجود ہم نے سیوریج کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا. کھارادر میں ایشیا کی سب سے بڑی کپڑا مارکیٹ ہے, وہاں پر بارش کے دوران پانی وہاں پر جمع ہو جاتا تھا, اور وہ 3-4 روز تک پریشانی رہتی تھی. کیونکہ ہوا کیا ہے, لیپس ہمیں کہاں ہے کہ برٹش دور کی ہماری سیوریج لائنیں اور وہ ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے, آج بن گئے پلازے. جہاں ایک فیملی رہتی تھی آج وہاں 6 منزلہ بلڈنگ ہے, وہ 6 فلیٹ یا 12 فلیٹ. وہ ظاہر بات ہے اس کا ساری سروسز جو سوشل یہ اپنا جو آپ کی میونسپل سروسز ہے وہ بھی تو ہمیں امپروو کرنی پڑیں گی. وہ ہوئی نہیں. اب بارش ہمارے یہاں, ہم کراچی میں بالکل ٹیل پوائنٹ پر ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ ساؤتھ یہ سمندر سے تقریباً 16-17 فٹ نیچے ہے, سمندر بلندی پہ. وہ شہر کا سارا پانی بھی یہاں آ رہا ہے, اور سمندر کی بھی اپنی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ پانی لے گا کتنا لے گا, جتنا اس کا ہوگا اس حساب سے وہ آبزرو کرتا رہے گا, لیتا رہے گا. لیکن ہمارے یہاں جلدی یہ ہو جاتی ہے کہ یار بارش ہو گئی پانی نہیں اتر رہا ہے, بارش ہو گئی پانی نہیں. اچھا بھائی جان ٹھیک ہے, نہیں اتر رہا ہے. اس کے لیے ہم نے پھر وہ ریکویسٹ کی ہمارے سید نجمی عالم صاحب سے, انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا. بجٹ وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے ساری چیزیں پروجیکٹ بنوائے, 3-4 مرتبہ سروے کیے کہ ہمیں کس طرح سے یہاں پر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. سیوریج لائن ہماری 2021 میں سی ایم صاحب نے اور مرتضی وہاب صاحب نے, سعید ناصر شاہ صاحب نے آ کے اس کا افتتاح کیا, اور اس کے بعد سے الحمدللہ جتنی بھی بارشیں ہوئی ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے. بارش جب تک چل رہی ہوتی ہے تب تک پانی جمع رہتا ہے, بارش ختم ہوتی ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں. مارکیٹ والوں کا جو نقصان تھا کروڑوں روپے کا, وہ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ وہ اب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سیکنڈ فیز میں اسی کو ہم نے آگے بڑھایا. ہمارا بڑا ہی مشہور ہے اللہ رکھا پارک. اللہ رکھا پارک والی پوری گلی ہم نے نئی سیوریج لائن ڈلوائی ہے. وہاں پر بھی 4-4 5-5 روز 6-6 روز تک پانی جمع رہتا تھا. وہاں پر ہم نے لائنیں اپ گریڈ کروا دی, وہ ہمارے لیے بہتر ہو گیا. ہماری بڑی مشہور ہے کھارادر کی بڑی قدیمی ہے بسم اللہ مسجد, ایم سلیمان پولیس چوکی, یہ پورا پورشن ہم نے
بالکل ٹوٹل اپ گریڈ کر دیا یہاں پر. اور میئر صاحب بیرسٹر مرتضیٰ عواد صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس پروجیکٹ کے بعد, پروجیکٹ میں پیور بلاک نہیں تھا, گلیاں ہماری کارپیٹ تھی, وہ کارپیٹ ہٹا کے انہوں نے کہا یار ان کو پیور بلاک کرا کے دو. یہ قدیمی علاقہ ہے, ہماری تاجر برادری بھی یہاں پر ہے, ہماری میمن برادریاں یہاں پر ہے, ہماری دوسری برادریاں بھی یہاں پر ہے, تو ان کے لیے خصوصی طور پر ہمیں پروجیکٹ لانے ہیں. تو انہوں نے سارا ایریا, ہمارا پاریا اسٹریٹ اس وقت فوڈ اسٹریٹ کی بڑی حیثیت رکھتا ہے, بڑے بڑے برانڈز وہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ وہ پورا پیور بلاک ہوا. یہ اللہ رکھا پارک والا پورا روڈ پیور بلاک ابھی کام چل رہا ہے, اس پہ جاری ہے, اینڈ پوائنٹ پر ہے. یہ بسم اللہ مسجد پوری ہم نے کروائی. پھر میٹھا در کے اندر ہم نے کچھ جگہوں پر خاص طور سے جتنی بھی ہماری مساجد یا مزارات ہیں اس کے فرنٹ پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ گلیاں, وہ جگہیں صاف ستھری ہوں, وہاں پر پیور بلاکس لگے ہوں, تاکہ ہمارے آنے جانے والے لوگوں کو, نمازیوں کو, زائرین کو یا علاقائی لوگوں کو, پلس کاروباری حضرات کو, کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر پورے کراچی شہر سے آتے ہیں, بلکہ انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کے بھی بہت سے لوگ یہاں پر اپنے کاروبار کے لیے آتے ہیں. تو وہ دیکھیں کہ یار یہاں پر کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اور مزید بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد مزید بہتری کی طرف جائیں گے. صرف ایک ہماری صفائی کنٹرول میں آ جائے, باقی اللہ بہتر کرے گا چیزوں کو انشاءاللہ. اور ایک جو بہت بہترین بات لگی نا آپ کی پوری گفتگو سے, کہ اقبال کا وہ شعر آپ کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے عطا کر رسم شبیری. تو آپ نے صرف ڈرائنگ روم پالیٹکس کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا, بلکہ جو آپ کی ایک کوشش تھی, آپ کا ایک ویژن تھا, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ خود میدان میں آئے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہی برسات کے دوران ہی پہلے ہمارے پاس ہوتا کیا تھا کہ وزیر مینشن قائد اعظم کی جو جائے پیدائش ہے جی وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب بھی بارش آئی, پانی جمع ہوا, پورے پاکستان کا میڈیا آ کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا. ایگزیکٹلی. پولیٹیکل جماعتیں آ کے کھڑی ہو گئی, انہوں نے آ کے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ یار یہ دیکھیں قائد اعظم کا گھر ڈوب گیا, یہاں پر ایسا ہو گیا. آپ یہی کردار اگر ادا کرتے اس کام کو ٹھیک کرنے میں, کیونکہ جو جماعتیں الزامات لگاتی تھی انہی کے ہی ایم پی اے میں نے برسر اقتدار ایک زمانے سے یہاں پر, لیکن انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. وہ ایک ہی بات کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. میئر کراچی ہی رہا ہے کسی اور جماعت کا, وہ آ کر یہاں پر بیٹھ کر دیکھ کر ساری چیزیں گئے, پھر بھی کوئی اس کا حل نہیں نکال سکے, کیونکہ ویژن نہیں تھا. ہم نے کوشش کی, میری پوری ٹیم میرے ساتھ, ہمارے جو یو سی پریزیڈنٹ عاطف نورانی صاحب ہیں, شاہد خان ہیں, اور بھی دوسرے ہمارے جو دوست ہیں, انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. ایک ٹیم بن کر ہم چلے, ہم نے کوشش کی. 18 گھنٹے 19 گھنٹے ہم نے وزیر مینشن پہ کھڑے رہ کر وہاں پر اس پانی کے ایکسیویشن کے لیے ہم کھڑے رہے. ایون دو ایک دفعہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, عید کا دن تھا, بارشیں ہو رہی تھی, عید کی نماز پڑھ کے میں اور میری ٹیم پوری وہاں پر موجود تھی. کیا بات ہے, کیا جذبہ ہے. صرف یہی کوشش کی ہم نے کہ یار لوگوں کے لیے جو سہولیات پیدا کر سکیں وہ کریں, تاکہ کم از کم اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. لوگ راضی ہوں نہ ہو خیر ہے, اللہ راضی ہو جائے گا تو لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. بے شک. اور ماشاءاللہ جس عمر کے حصے میں آپ ہیں, آپ صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بہت بہترین نمائندگی نہیں, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ آپ یوتھ کی بھی ایک نمائندگی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے, آپ کو قوم اور ملک کی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آج ہمارے لیے بہت عزت کی بات تھی, بہت شرف کی بات تھی کہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہے پریزنس سے نوازا. اور ہم آپ سے آئندہ بھی گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ ضرور جو ہے ہمارے اس پروگرام میں ضرور آئیے گا. اور کچھ آخری چند کلمات اگر آپ میمن وائس آف میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں تو پلیز, مائک از آل یورز. دیکھیں جی, وائس آف میمن کو میں ابھی سے نہیں, کافی عرصے سے وائس آف میمن کے پلیٹ فارم سے میں کنیکٹڈ ہوں. رؤوف بالانی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس چیز کو. ایون تو جب انہوں نے یہ اسٹوڈیو کا جب افتتاح کیا تھا تب بھی ہم ساتھ ہی تھے, میں تھا, نجمی عالم صاحب تھے, ہمارے اور بھی بہت سارے سماجی دوست میمن برادری کے بہت سے یہاں پر جو کہتے ہیں نا کہ چاند اور ستارے جو تھے وہ ماشاءاللہ یہاں پر موجود تھے. اور بڑی محنت ہے وائس آف میمن کی, نہ صرف سماجی معاملات میں بلکہ میمن برادریوں کو آگے لانے میں, ان کی آواز کو آگے پہنچانے میں. تو ایک اچھا اقدام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں مزید ترقیاں بھی عطا فرمائے, ایک بہت بڑے اسٹوڈیو بھی ہوں اور انشاءاللہ بڑے چینلز کی طرف بھی جائیں. ہمارا جو ان کے ساتھ جو ہم سے ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. پہلے بھی کھڑے تھے, مستقبل میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہ کر
इनकी तरक्की में किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके। सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ थी वो ये थी कि बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी। ऐसा लगा कि आपने बिल्कुल जो है दिल से बात की, हर बात। तो इसी तरीके की कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम आपके बहुत मशकूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे आसिफ जोजी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के एक बहुत ही ज़्यादा उभरते हुए नौजवान लीडर हैं, और हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको आगे भी सियासी सरगर्मियों में, सियासी मार्कों में कामयाबियों से नवाजें। प्रोग्राम का हम बाकायदा इख्तिताम करेंगे एक आखिरी अच्छी बात जो कि आज के प्रोग्राम के हवाले से है, और वो ये कि रमज़ान में हम देखते हैं कि हमारा जो एक ओवरऑल दीन की तरफ रुझान होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें इबादतों में बहुत ज़्यादा लज्जत आती है, इबादतों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा जो दिल है वो अल्लाह ताला के हुजूर जाने के लिए ललचाता है। इस सब की वाहिद वजह क्या है? इस सब की एक वाहिद वजह यह है कि रमज़ान के इस पुरनूर और बाबरकत महीने में हम वो काम कर रहे होते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, और वो ये कि हम टूट कर, दिल लगा कर, दिल जोई से अपने परवरदिगार को राज़ी करें, अपने परवरदिगार के हुजूर अपने आप को बख्शवाएँ और कबूल फरमाएँ। तो इस बात के साथ कि अल्लाह ताला ये रमज़ान का महीना हमारे दिलों को बदलने का महीना बनाए, हमें राह सिरात मुस्तकीम पर चलने का मौका अता फरमाए। इस प्रोग्राम का आज की नशिस्त का बाकायदा इख्तिताम करते हैं। मैं आपका होस्ट वलीद अब्दुल रऊफ़ फुलारा अगले प्रोग्राम में फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पर तो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। पर तो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका ता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हो बन कर सुवाली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हाँ, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन कर सुवाली। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई दीदर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। पर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। आशिके मुस्तफा की अज़ान है, अल्लाह अल्लाह कितना सर था। हाँ, अल्लाह अल्लाह कितना सर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या आज़ादी अज़ाने बिला दी। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। रमज़ान मेहरबान है, रमज़ान मेहरबान, इस्लाम की पहचान है रमज़ान मेहरबान। रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान।
وقت اسی شان رمضان مہربان، ہر وقت اسی شان رمضان مہربان، تسبیح و مناجات شبینہ ہو تراویح، تسبیح و مناجات شبینہ ہو تراویح، شبینہ ہو تراویح، فیضان ہی فیضان رمضان مہربان، فیضان ہی فیضان رمضان مہربان، رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈوں، رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈوں، شب قدر کو ڈھونڈوں، بخشش کا جو ارمان رمضان مہربان، بخشش کا جو ارمان رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے رمضان مہربان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم وصلی علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اے مولا کریم اس پروگرام کی برکت سے ہم تمام پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے مولا کریم جتنے بھی مرحومین چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں و قرآن کے نور سے منور فرما۔ اے مولا کریم رمضان مبارک کی برکت سے ہم تمام پر رحمت اور برکت نازل فرما، ہم تمام کو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کی تمام دی جائز نیک مرادیں پوری فرما۔ اے مولا کریم جو بیماری سیمارے سب کی تمام بیماری سیمارے کو دور فرما۔ اے مولا کریم جو اسپتالوں میں بیمار سیمارے سب کی تمام بیماری سیمارے کو دور فرما۔ اے مولا کریم ہمارے کاروبار میں رزق میں برکتی نازل فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس رمضان مبارک کی برکت سے ہم تمام کو مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اے مولا کریم خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کی تمام دی جائے اس نے مرادیں پوری فرما۔ اے مولا کریم فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا فلسطین کے لیے مولا کریم ان پہ خاتمہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے مولا کریم تمام کی تمام دی جائے سے مرادیں پوری فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مقا یا واسع الکرم ببرکت ان اللہ وملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے چہرہ رسول اللہ ہو لبے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔